ہاں، یاد رکھ لیں جی، وراثتی جائیدادوں میں صرف کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ نسل در نسل اپنی جنریشن کو سنبھالتے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک باپ کا کوئی بہت بڑا کریانہ تھا، یا بہت بڑے کپڑے کی دکان تھی، یا بہت بڑی منیاری کی دکان تھی، یا بہت بڑی لوہے کی دکان تھی، تو وہاں پر ایک باپ اور اس کا بیٹا آ کر اس دکان کو سنبھال لیتا، اس کا گزارا چل جاتا اور بہترین چل جاتا ہے. کوئی اسٹرگل نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور ایسے کاروباری لوگوں کی اکثر دکانیں بھی اپنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی مار نہیں کھاتے، ان کی جو نسل در نسل معاملہ چلتے رہتے. اور جو زمینوں والے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی ایک مربع زمین ہوتی ہے، 1.5 مربع ہوتی ہے، 2 مربع ہوتی ہے، آدھا مربع ہوتی ہے، یہ صرف ان کی جو ایک نسل ہوتی ہے نا باپ والی، وہ چودر کرتی ہے. کپڑے پا کے چوڑے ہو کے پھرنا، زمیندار تراڈو دیاں کڑیاں، لٹھے دے سوٹ، آڑتی گلا منڈیاں چینج پھرنا جتنا 100 مربع دی زمین ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اور صرف ان کی ہوتی ہے کوئی 10-15 سال ان کی عیاشی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے بچے ہو جاتے ہیں، اور جو 2 مربع ہوتے ہیں وہ مینیمائز ہوتے ہوتے 2 ایکڑ پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے سر جھک جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم کیا کریں. کیونکہ جو جولانی کی عمر تھی، جو کاروبار کی عمر تھی، جو ترقی کی عمر تھی، جو کہتے ہیں نا زمین کا سینہ چیرنے والی جو عمر تھی، وہ تو ہم نے چودھر میں گزار دی ہوتی. فلانا چودھری آ رہا ہے تو فلانا چودھری آ رہا ہے تو وہ آ رہے تو وہ آ رہے. تو ہم اس طرح جان مار کر مٹی میں گھل مل کر وہ کام ہی نہیں کرتے جس کی اس عمر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو عمریں سر پر چڑھ جاتی ہیں، سب جوان ہو جاتے ہیں تو قلعہ صرف 2 ہوں گے. پھر وہ ہم ایکڑ بیچ کر اپنی شادیاں کرتے اور کاروبار ہوتے نہیں ہیں. پھر ایسے ماحول میں گھبرا کر وہ چودھری جو ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف بھاگتے ہیں، خلیج میں یا ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا جی. تو یاد رکھیں کاروبار کو زیادہ اہمیت دیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے اندر طاقت ہے اور اگر آپ کاروبار کر سکتے ہیں، زمینیں بانجھ ہوئی جاتی ہیں تو اپنی زمینوں کو بیچ کر کاروبار میں لگائیں اگر آپ جان مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک باپ ہے اور اس کے بچوں نے ساری عمر چودھر کی ہے، اچھا کھایا ہے، تو اس کے بچے بھی آگے ایسے ہی رہیں. مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے، ایک جو بہت زیادہ ہینڈسم لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، وہ غریب اچھے نہیں لگتے مجھ کو. خدا کی قسم میرا دل سے دل ہی دکھ ہوتا ہے. جو خوبصورت ہوتے ہیں، گورے چٹے ہینڈسم لوگ، وہ جب غریب ہو جاتے ہیں، جب وہ بیچارے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو وہ دیکھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. تو خوبصورت لڑکیاں جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کے اچھے رشتے نہیں ہوتے اس وجہ سے کہ وہ خوشحال نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو خوشحال کرے پھر وہ نسل در نسل خوشحال ہونے چاہیے. امیر غریب ہو جائے تو بڑی تکلیف ہے. ساڈے ورگے غریب ہو بھی جان یا غریب ہی رہن تو سانوں کوئی ایڈا چیلنج نہیں ہوتا کیونکہ اسی ہر چیز دیکھی ہوتی. تو جو تگڑے ہوتے ہیں نا دوستو، وہ لوگ ماڑے اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف لگائیں، ہنر کی طرف لگائیں. گھر بیٹھے کمپیوٹر دوسری تیسری چیزیں ٹائم گزاری کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے اندر جو شرم ہے نا ان کو ماریں، ان کے اندر سے وہ شرم نکالیں، ان کو بتائیں کہ اس دنیا میں عزت اس کی ہے جو پیسے کماتا ہے، بھلے وہ کسی چلا کر یا کسی بھی وجہ سے کماتا ہے، ٹھیک ہے نا. چودھر تب تک کیا جب تک باپ زندہ ہے. باپ مر جائے تو پیچھے پتر جو ہوتے ہیں وہ لڑ کر مر جاتے ہیں. تو اپنے دنیا سے جانے سے پہلے جو آپ کے پاس کوئی 1-2 ایکڑ ہے اس کو بانٹ کر جائیں اور لکیریں لگا کر جائیں جو حدیث کی روح سے بھی ہے، اور اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں، کاروبار سکھائیں تاکہ ان کی نسلیں چلتی رہیں، ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیں.